ویسے وکیلوں سے ہم بہت ڈرتے ہیں، لیکن یہ ذرا شریف ہی لگے ہمیں کہ انہوں نے ایک محاذ کھول دیا جس کے اندر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اسٹیٹ کی ڈکلیئرڈ رسپانسبلٹیز میں سے ایک رسپانسبلٹی ہے قرآن کی تعلیم دینا، اور اسٹیٹ وہ کر نہیں رہا. قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد جب باہر پڑھنے گئے تو وہاں پر لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ نے حفظ کیا ہوا ہے، یہ چیز کہاں لکھی ہوئی ہے بتائیں. تو ہم ان کو نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ ان کو ہم بتاتے تھے ہم نے میمورائز کیا ہوا ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہوا. چودھری محمد اقبال اور جیسے شاہد وحید صاحب، ان کو میں نے یہ سارا کیس ایکسپلین کیا، مجھے تقریباً 5 سے 7 منٹ لگے ہوں گے. تو انہوں نے جو اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ضروری چیز ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے کامنٹ دیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے بچے بھی نہیں پڑھتے. تو سارے سیکرٹری پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن، سارے سیکرٹریز جو ان سے تھے، اوقاف کے بھی، قرآن بورڈ، سب کو اگلے دن کورٹ میں بلایا. آ کے انہوں نے جواب یہی دیا کہ سر اس کیس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم تو اسلامیات پڑھا رہے ہیں. اس وقت پھر پہلی دفعہ یہ ہوا کہ میں نے جب آرٹیکل 31 کے دوبارہ سے پڑھا کورٹ میں تو کلیئرٹی سے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹیچنگ آف ہولی قرآن اینڈ اسلامیات، ناٹ اور اسلامیات. اچھا، اب آرٹیکل 31 کے اندر ایک جگہ لکھا ہوا ہے اسلامیات، ایک جگہ لکھا ہوا ہے عربی، اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے قرآن. انہوں نے قرآن کو تو میں نے کہا اس کو تو سائڈ پہ کرو. کچھ ٹائم کے بعد عربی پڑھانا شروع کر دی کچھ پبلک سکولز کے اندر، اور ہم لوگوں کو پرائیویٹ سکولز میں اسلامیات پڑھانا شروع کر دی. بھائی کس چکر میں پڑے ہوئے ہم کہ جو اصل چیز تھی جس کو ہم نے سمجھنا تھا، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس سے دور رکھا اور اس کے مس انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کبھی اسلامیات کی کتاب پکڑا دیا میں یہ پکڑ لو، اور کبھی کہہ رہے جو زبان سمجھ نہیں آتی ہے اس کو پڑھ لو. السلام ناظرین، آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ایک ایسا ٹاپک لے کے آئے ہیں جو ان کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے دماغ میں کلاسیکل اوپینین آتا ہے کہ ایک بندہ اگر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہے ویزا وی مذہب یا دین یا جو اسٹیٹ کے ڈکلیئرڈ گولز ہیں، چاہے وہ پاکستانی کریشن میں ہوں چاہے کانسٹیٹیوشن میں ہوں، تو وہ عموماً آپ کو ایک سرٹن لبادہ یا ڈریس میں نظر آتا ہے. لیکن یہ بھائی ہیں وکیل. ویسے وکیلوں سے ہم بہت ڈرتے ہیں، لیکن یہ ذرا شریف ہی لگے ہمیں، ان کا زیادہ کارپوریٹ کام ہے. لیکن انہوں نے ایک محاذ کھول دیا جس کے اندر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اسٹیٹ کی ڈکلیئرڈ رسپانسبلٹیز میں سے ایک رسپانسبلٹی ہے قرآن کی تعلیم دینا، اور اسٹیٹ وہ کر نہیں رہا. اور یہ کیوریوسٹی کا جرنی ان کا شروع ایسے ہوا کہ وہ خود حافظ ہیں، جب وہ باہر پڑھنے گئے تو وہاں سے جب لوگوں سے ڈسکشنز ہوتی تھی تو ایک یونیفائڈ سیٹ آف انفارمیشن نہیں ملتا تھا جیسے آپ کو موسٹ چیزوں میں ملتا ہے. تو پھر انہوں نے جب اس پہ تحقیق کی، کیونکہ ان کے والد بھی وکیل ہیں، ان کی فیملی میں تقریباً سارے ہی وکیل ہیں، تو گھر کے اندر ایک بحث مباحثے کا عالم چلتا رہتا ہے. تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ قانون کے اندر ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے، فار سم ریزن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. تو یہ سٹوری بیسلی ان کے جرنی کے لیے ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ انیک کھٹانا. بھائی کیا حال ہے؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہے. بھائی جان کیا پرابلم ہے آپ کو، کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ یہ کون سا آرٹیکل ہے جس کے لیے آپ نے پٹیشن فائل کی تھی؟ سر یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 31 ہے. اوکے. جو کہ یہ کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پڑھائے گی، اسلامیات بھی پڑھائے گی، عربی بھی پڑھائے گی، اور قرآن کو ترجمے سے بھی پڑھائے گی. لیکن پہلے کچھ کنفیوژن تھی غالباً کہ قرآن پڑھانا اور اسلامیات پڑھانا برابر چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کنفیوژن کہاں سے آئی تھی؟ کنفیوژن جب میری یہ جرنی جب سٹارٹ ہوئی کورٹ سے، اس سے پہلے تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کی سوچ تو قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد جب باہر پڑھنے گئے تو وہاں پر لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ نے حفظ کیا ہوا ہے، یہ چیز کہاں لکھی ہوئی ہے بتائیں. تو ہم ان کو نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ ان کو ہم بتاتے تھے ہم نے میمورائز کیا ہوا ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہوا. تو وہ پھر میرے ذہن میں یہ بھی سوچ آتی تھی کہ یہ تو صرف میرے لیے سوال نہیں ہے، یہ تو سب پاکستانیوں کے لیے سوال ہے، کیونکہ سب نے ثواب کے لیے پڑھا ہوا ہے اور کسی نے سمجھا نہیں ہوا. تو واپس آیا، اپنے قاری حضرات سے بھی پوچھا، جیسے آپ نے شروع میں کہا، والدین سے بھی پوچھا، بھائیوں سے بھی، باقی سب سے بھی بات کی، تو پتہ چلا کہ سب نے ہی اس طرح ہی پڑھا ہوا ہے. تو پھر ہم نے جب آئین کو دیکھا تو آئین میں آرٹیکل 31 ملا جس کے اندر ریاست کی ذمہ داری تھی. پھر اب کوئی بھی جب آپ کے آئین کے اندر آرٹیکل ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا قانون بنتا ہے، لیجسلیشن ہوتی ہے، اور ہر صوبہ خود سے کرتا ہے اس کو. یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوتا ہے جی، 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ خود کرتا ہے. ہر صوبہ خود کرتا ہے، کیونکہ ایجوکیشن جو ان سی ہے وہ پھر پروونشل سبجیکٹ بن گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوئی تھی، وہ میں لیٹر آن ڈسکس کروں گا، لیکن 18ویں ترمیم سے 2 ایفیکٹ ہوئے تھے اس ساری چیز پہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے پھر اس کے اوپر دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ وہ بھی آ چکا ہے آرٹیکل 31 کے انڈر، اور پھر پنجاب کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ بھی آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ گریڈ 1 to 5 ناظرہ اور 6 to 12 ٹرانسلیشن سارے پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر اسکولس مسلمانوں کو پڑھائیں گے، نان مسلمس کے لیے نہیں ہے. ظاہر بات ہے. تو ہائی کورٹ میں میں نے اس کے اوپر پٹیشن فائل کی، پہلے جن جج صاحبہ کے پاس لگی انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا. ایک سیکنڈ جی، آپ نے ہائی کورٹ میں پٹیشن
فائل کی جب پنجاب کا اور اسلام آباد کا ایکٹ بن چکا تھا؟ میں نے 2020 میں کی. پہلا ایکٹ 17 میں بنا, دوسرا 18 میں بنا. ٹھیک ہے. 2020 میں جب میں نے پٹیشن فائل کی تو اس میں یہی بتایا کہ جی میرے سے بھی پیدا ہونے سے بھی پہلے آرٹیکل 31 موجود ہے, اور 17-18 میں میرے مشن شروع ہونے سے پہلے جب میں عدالت میں آ رہا ہوں آپ لوگوں نے قانون بھی بنا دیا ہوا ہے. اور جب یہ قانون بنا دیا اور وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ سب پرائیویٹ اینڈ پبلک اسکولس کے اندر یہ پڑھایا جائے گا تو یہ پڑھایا جانا چاہیے. تو جو پہلی کورٹ تھی اس نے تو یہ ڈسمس کر دیا. اس نے کہا کہ پوائنٹ بلینک جج نے کہا نہیں, اس نے کہا نہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کا تو کوئی لوکس اسٹینڈ آئی نہیں ہے, آپ ڈائریکٹلی بھی اس سے افیکٹڈ نہیں ہیں. لوکس اسٹینڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب کہ آپ ڈائریکٹلی آپ کی گریوینس نہیں ہے اس سے, یا آپ اس سے افیکٹڈ نہیں ہے, تو آپ یہ آپ کا ڈائریکٹ انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ اس کیس کو لے کر, یعنی آپ کا موٹیو کوشچن ہو گیا کہ آپ کا پرپز کیا ہے کیس لانے کا, اگر آپ افیکٹڈ پارٹی نہیں ہے. پرپز بھی آپ کہہ سکتے ہیں, آئی ایم ناٹ دا ریلیونٹ پارٹی دیٹ آئی ایم برنگنگ دس کیس ٹو دا کورٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے آف کورس میں نے رپلائی میں یہی کہا کہ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, دس از ریلیٹڈ ٹو دا کڈس, بٹ آئی کین ناٹ ریکویسٹ اے کڈ ٹو کم ٹو دا کورٹ اینڈ پلیڈ دس کیس, وچ از وائی آئی ایم ہیئر. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ آئی واز آلسو اے کڈ وین آئی واز ان اسکول. تو ہم نے بھی کبھی نہیں پڑھا. میں نے پھر اپنے پیرنٹس سے پوچھا, میں نے آرگومنٹ کیے کورٹ میں, اور میں نے کہا کہ میرے پیرنٹس نے بھی نہیں پڑھا, میرے دادا نے بھی نہیں پڑھا, اور آئی ایم ناٹ شیور کہ ہم ایسے سارے قبر میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جج صاحبہ کو شاید یہ لگا کہ تھوڑا زیادہ ریلیجس اس چیز کے اوپر آرگومنٹس ہو رہے ہیں, تو ان کو کوئی زیادہ اچھا نہیں لگا, اور انہوں نے ڈسمس کیا اور فائل کو لٹرلی ٹھیک ہے سائڈ پہ رکھ دیا. اس کے بعد میں نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی, وہ ڈویژن بینچ میں لگی لاہور ہائی کورٹ میں. جسٹس شاہد چودھری محمد اقبال اور جسٹس شاہد وحید صاحب ان کی ڈویژن بینچ میں. ٹھیک ہے. جب ان کو میں نے یہ سارا کیس ایکسپلین کیا, مجھے تقریباً 5 سے 7 منٹ لگے ہوں گے. ایک ایک چیز ان کو بتائی کہ قانون کیا ہے اس کے بارے میں, کانسٹیٹیوشن میں اور انیکٹمنٹ کیا ہوئی ہے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو ہی واز شاک ٹو سی کہ اس سے پہلے شاید انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا یس. تو انہوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ضروری چیز ہے, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے کامنٹ دیا, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرے بچے بھی نہیں پڑھتے. ہی انڈرسٹوڈ اٹ بیکاز یہ تو ساروں کی روزمرہ کی چیز تھی, اور جج صاحب خود بھی سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس چیز کو شاید میں بھی نہیں سمجھتا اور بہت سارے لوگ اور بھی نہیں سمجھتے, ایک تو کامن سینس کا کویشچن ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس ڈے ٹو ڈے چلے گا. کل ایڈوکیٹ جنرل جو ہے مجھے کورٹ میں چاہیے. ایڈوکیٹ جنرل صاحب کورٹ میں آ گئے, اور انہوں نے آ کے یہی کہا کہ جی ہم انسٹرکشنز لے لیتے ہیں, ہم پتہ کر لیتے ہیں پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے ہیں, ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے. انہوں نے کہا دل میں سوچ رہا ہے کتنے پسند ہے یار کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے گورنمنٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل آفس کے پاس, تو وہ پھر اتنی ڈیٹیل میں چیزوں کے نہیں جا سکتے. تو میں ایک کیس پہ کام کر رہا ہوں, وہ 100 پہ کر رہے ہوں گے اس وقت. اینی وے وہ ہوا یہ کہ جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انسٹرکشنز لے لیں, لیکن جن سے انسٹرکشنز آپ نے لینی ہے ان کو بھی کل کورٹ میں بلائیں. تو سارے سیکرٹری پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ, پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن, سارے سیکرٹریز جو ان سے تھے, وقاف کے بھی, قرآن بورڈ, سب کو اگلے دن کورٹ میں بلایا. اب جب کورٹ میں بلایا تو جو آپ کا پہلا کویشچن تھا اسلامیات اور ٹرانسلیشن دو الگ چیز ہے, آ کے انہوں نے جواب یہی دیا کہ سر اس کیس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم تو اسلامیات پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت پھر پہلی دفعہ یہ ہوا کہ میں نے جب آرٹیکل 31 کے دوبارہ سے پڑھا کورٹ میں, تو کلیئرٹی سے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹیچنگ آف ہولی قرآن اینڈ اسلامیات, ناٹ اور اسلامیات. ٹھیک ہے. وہ کلیئرٹی جب کورٹ میں آئی تو جج صاحب نے ان کو کہا کہ یہ تو اس وجہ سے بچے آج تک پاکستان کے اندر اسلامیات ہی پڑھتے رہے ہیں, اور ان لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا, تو یہ امپلیمنٹ بھی اس طرح سے نہیں ہوا. اسی لیے اب جو آپ نے پنجاب نے قانون بھی بنا دیا ہے اس میں بھی یہ کلیئرٹی دیں. سر پہلی دفعہ ہوا 2021 میں امینڈمنٹ آئی اس قانون میں, اور وہاں پہ کلیئرٹی سے انہوں نے امینڈمنٹ میں لکھ دیا کہ ٹیچنگ آف ہولی قرآن اینڈ اسلامیات آر 2 ڈفرینٹ سبجیکٹس. جب سے پاکستان بنا تھا تب سے لے کر ابھی تک یہی کنفیوژن تھی. 2021 نے پنجاب میں یہ چیز طے ہوئی, سب سے پہلے پنجاب نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے. جب یہ ہوگی کلیئرٹی آ گئی تو اس کے بعد پھر جج صاحب نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں اب آپ کب سے پڑھانا شروع کریں گے. امپلیمنٹیشن کی طرف آئیں, کب سے پڑھانا شروع کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نیکسٹ اکیڈیمک ایئر سے پڑھانا شروع کریں گے. اوکے. اب نیکسٹ اکیڈیمک ایئر سے پڑھانے کے لیے ان کے پاس پرابلی اس وقت کوئی 3, 4 یا 5 مہینے ہوں گے, اور کام بہت سارا ہونا تھا. تو میں نے اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا کہ ان کی انڈر ٹیکنگ لی جائے تاکہ یہ یعنی وہ گارنٹی دیں گے یہ کریں گے. یس. تو جج صاحب نے پھر اگر آپ آرڈر پڑھیں لاہور ہائی کورٹ کا, تو اس کے اندر ان کی جو انڈر ٹیکنگ تھی اس کو ریپروڈیوس کیا اور پھر آرڈر پاس کیا. اوکے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پڑھانا شروع کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی بیکاز اٹ واز اے ٹیکنیکل پوائنٹ, اور ایز اے لائر میں سمجھتا ہوں
کہ میں دوبارہ کل کو کنٹیمپٹ میں انہی لوگوں کے خلاف جا سکتا تھا اگر یہ نہ کریں. لیکن اللہ کا شکر ہے ان کو سمجھ آئی اور اس وقت پھر انہوں نے کر دیا جی پڑھانا شروع کر دیا پورے جس طرح پنجاب مرضی میں انہوں نے اسٹارٹ کر ہو دیا. گیا. ٹھیک ہے. اب جب یہاں پر ہوا تو ہمارے لیے اب اس وقت تو پہلے یہی تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ کا یا ججز کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, پالیسیز کے اوپر کیا ہے, کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ واقعی ہی چیز ہو سکتی ہے, لیکن اب سیکنڈ جو گلنچ تھا وہ لیگل تھا, کیونکہ جیسے شروع پہ ہم نے بات کی یہ پروونشل سبجیکٹ بن چکا تھا. تو آپ کو پروونشل سبجیکٹ کو چیلنج کرنے کے لیے یا امپلیمنٹیشن کے لیے کسی بھی وائلیشن کے لیے جورسڈکشن آپ کے ریلیونٹ پروونس کی ہوتی ہے ہائی کورٹ کی. ٹھیک ہے. تو ہمیں پھر اس سب پروونس میں جانا تھا. یہ نہیں ہے کہ فیڈرل میں آرڈر لے لیا سب پہ امپلیمنٹ ہو گیا. نہیں اس طرح نہیں تھا. سبجیکٹ پہ ریلیٹڈ کرتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے وہ کون سا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے اسلام آباد میں فائل کیا. اب اسلام آباد میں فائل کیا تو ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ وہی ہوا جو لاہور میں ہوا تھا. اسلامیات انہوں نے کہا جی جائیں. نہیں نہیں نہیں, انہوں نے کہا جی ہم آپ کا کیس ہی نہیں ایکسیپٹ. اچھا فرسٹ ٹرائل نہیں کرتے. ادھر بھی یہی ہوا. میں نے کہا جی ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے آپ کا کیس. تو انہوں نے ڈسمس کر دیا. لیکن ہمیں وہ ایکسپیرینس ہو چکا ہوا تھا پچھلے, تو ہم نے انٹرا کورٹ اپیل بغیر ڈرے فائل کر دی. جب فائل کی, کیونکہ اب سب سے بڑی بات تھی کہ جتنا ہم پہلے اسٹرانگ تھے ہم اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ اس لیے ہو چکے ہوئے تھے کیونکہ ایک پورے صوبے کے ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا ہوا تھا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس پوائنٹ کے اوپر وہ کہیں جی ہمارا اپنا آرٹیکل 31 ہے, تو ان کو کرنا ہی کرنا تھا. تو وہ ڈویژن بینچ نے اگین اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد نوٹسز دیے. لیکن اتنی تیزی سے نہیں یہ چلا, مطلب سال میں اس کی 1-2 ہیئرنگز آ جاتی تھیں, اس طرح سے یہ چلتا رہا. جس طرح پہلے تو ججز نے ڈے ٹو ڈے کیا, انہوں نے نہیں کیا, وہ نہیں, برف خانے بالکل آرام سے چلتا رہا. اس کو 4 سال لگے. اچھا اس کے دوران پھر ہم نے ریئلائز کیا کہ ہمارے پاس اب ٹائم بریکٹ ہے, سو وی ہیو ٹو گو ٹو دی ادر پروونسز ایز ویل. سوری میں ادھر بات کرنا چاہوں گا. میری جو ریسرچ ٹیم ہے اور میرے جو ساتھی ہیں, جو ایڈیٹرز ہیں, ہمارے سلمان صاحب ہیں, ان سب کو یہ خیال اور گمان ہے, اور کچھ مجھے بھی ہے کہ شاید سوشل ایشوز پہ, ملکی مسائل پہ, انسانی مسائل کے اوپر میں اچھی بات کر لیتا ہوں اور مجھے تھوڑی سی دسترس ہے. تو ان سب کی پرزور فرمائش ہے, اینڈ اسپیشلی آپ چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کی بھی ہے, کیونکہ کچھ جو میری ویڈیوز ویلاگز بنے اور جو ریلز بنی وہ بہت وائرل ہوئی, بہت پسند کی گئی. تو مجھ پر ایک دباؤ ہے, ایک خواہش ہے سب کی طرف سے, جس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. ان قریب آپ میری ویڈیوز کو سوشل ایشوز کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے, ملکی مسائل پہ بات کرتے ہوئے, ان سنگ ہیروز کے بارے میں, ایسی چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں, جو ہماری تاریخ, ہماری وراثت, ہماری ثقافت کا حصہ ہیں, ان پہ بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. وہ 4 سال چلا اور یہ پنجاب میں امپلیمنٹ ہو کے اسٹارٹ ہو چکا تھا. یس بالکل, یعنی کہ ایک پورا صوبہ فیڈریشن میں یہ کروا رہا ہے آرٹیکل کے مطابق, بالکل جو انٹرپریٹیشن آئی ہے. اور فیڈرل جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ بھی 4 سال لگا رہا ہے, اور باقی صوبوں میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. وہ ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اس کے بعد ہم کے پی میں گئے. کے پی میں پھر ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں فائل کیا کیس. پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی کیس چلا, اور کچھ عرصے کے بعد جب گورنمنٹ کے کامنٹس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو جج صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے اگر پڑھا رہے ہیں تو پھر اس آرڈر کی ضرورت, ہمیں اس پٹیشن کو آگے نہیں لے کے جانا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں, آپ ہمیں آرڈر دے دیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے آرڈر لے لیا وہاں سے بھی. اس کے بعد ہم گئے سندھ ہائی کورٹ. سندھ ہائی کورٹ میں جب گئے تو وہاں پر تو قانون ہی موجود نہیں تھا. اب یہاں تو سارے صوبوں میں قانون پروونشل گورنمنٹ نے بنا لیا ہوا تھا, وہاں موجود ہی نہیں تھا, اور سب سے زیادہ مسلمان بھی وہاں پر ہی ہیں. اب وہاں پر جب قانون موجود نہیں تھا تو ہوتا ہی ہے کہ جو بھی کوئی ہائی کورٹ ہوتی ہے وہ قانون بنا نہیں سکتی ہے, وہ بنے ہوئے قانون کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے, امپلیمنٹ کر سکتی ہے. لیکن وہاں پر انہوں نے اسی وجہ سے کہا یہ پالیسی ریزنز ہے اور ڈسمس کر دیا. تو ہم پہلی اٹیمپٹ میں اور دوسری اٹیمپٹ میں بھی انہوں نے کہا نہیں یہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ کورٹ یہ بھی ڈائریکٹو نہیں دے سکتا لوکل پارلیمنٹ کو کہ آپ اس پہ قانون سجیسٹ کر سکتے ہیں, بالکل اس طرح سے. اور ہوا بھی جیسے پیچھے کی یہ نیڈ ہے وہ خود پھر کنسلٹیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ کیس کو بیس بناتے ہیں کہ یہ چیز چل رہی ہے, تو وہ ہو سکتی ہیں چیزیں. لیکن اس کیس میں نہیں ہوا. لیکن اس کیس میں وہاں نہیں ہوا, سندھ میں. تو وہاں سے ہم نے ڈسمسل آرڈر لے لیا. اس کے بعد ہم گئے بلوچستان. اب بلوچستان میں بھی نہیں ایکٹ تھا, لیکن بہت خوبصورت چیز ہوئی. وہاں کے بیٹھے ہوئے جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا یہی جو آپ نے چیز کہی کہ ہم اس کے اوپر ایکٹ بنانا ضرورت ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ 96-97% مسلمان ہیں تو ایک صوبہ پڑھا رہا اور دوسرا کہ میں نہیں پڑھاتا, جائیں جی قانون بنا کے لائیں. انہوں نے پارلیمنٹ کو ڈائریکٹیو کر دیا انہوں نے کہ آپ کریں. بالکل, سیکٹریز جو تھے ریلیونٹ ان کو کہا کہ یہ کنسلٹیشن کر کے آپ لے کر آئیں اس کو. پروسیس چلنا شروع ہوا, اس میں بھی تقریباً 4-4.5 سال لگے, لیکن وہ چلتا رہا, پروسیس چلتا رہا, ہم ادھر بھی چلاتے رہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ
اس ساری چیز کے بیچ میں مجھے ریئلائز ہوا کہ جو میں اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں اس سارے کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ بھی آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اوکے 18ویں ترمیم میں اب آپ نے ایجوکیشن کو تو کر دیا, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اسی وقت, اچھا قرآن پاک سے ریلیٹڈ اب 2 قانون ہے پاکستان کے اندر. ایک ہے پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ آف دا ہولی قرآن سے ریلیٹڈ ہے اور اس کی پروٹیکشن سے, اور جو دوسرا ہے وہ ہے ٹیچنگ آف ہولی قرآن. ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم میں انہوں نے دونوں کو اٹھا کے پروونشل سبجیکٹ کر دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صوبہ پبلش بھی خود سے کر سکتا ہے, اس کے پاس رائٹس ہیں, اس لیے پنجاب وداؤٹ قرآن سپرویژن. ٹھیک ہے, فرام دی فیڈریشن. یس ٹھیک ہے. سو یہ ہو گیا. اب جب یہ ہوا تو قانون میں بھی ڈسکرپنسی آ گئی. 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے ٹیچنگ اینڈ پبلشنگ ایکٹس بھی اپنے بنانا شروع کر دیے سارے صوبوں نے, کیونکہ وہ پاور تھی. اب جب انہوں نے اپنے بنائے تو ان کے بیچ میں ڈسکرپنسیز بہت ساری آ گئی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اچھا, پہلی ڈسکرپنسی, پنجاب نے جب ایکٹ بنایا پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ کا تو اس کے اندر رولز بنائے, اور اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ جو آن لائن قرآن پاک ہے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے, ہم اس کو بھی گارڈ کریں گے, اور کوئی اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو سزا بھی دیں گے. ٹھیک ہے. باقی سارے کے سارے جو پروونس ہیں وہ اس کے بارے میں سائلنٹ ہے. لائک کے پی, بلوچستان, سندھ تو خیر بھی چوپ ہے, وہ ہے ہی, وہ تو قانون, وہ تو ویسے چوپ. ٹھیک ہے. ایک اور چیز میں آگے آپ کے لے کر آتا ہوں. پھر اس کے بعد بھی ایک پوائنٹ تھا جو کہ آئی وانٹ ٹو ڈسکلوز از دیٹ لیٹر, آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو میک دس اسٹوری مور انٹرسٹنگ. اچھا ٹھیک ہے. یس. سو یہ ساری ڈسکرپنسیز دونوں ایکٹس کی, مطلب دونوں ایک صوبے کے 2 ایکٹس ہیں قرآن پاک سے ریلیٹڈ, تو ساروں کے کلیکٹ کر کے ان کی ڈسکرپنسیز کو, اور جو آرڈرز آئے ہوئے تھے وہ سارے کلیکٹ کر کے آئی وینٹ ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ کب ہوا؟ یہ 2022 کے اندر. اچھا ٹھیک ہے. جب کانسٹیٹیوشن بینچ جو ہے وہ نیا فارم ہوا تھا. اوکے. تو میں نے کیس فائل کیا, اب سپریم کورٹ نے بھی میرا کیس اڑا دیا پہلی دفعہ میں. انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ آپ کے تو صوبے میں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور واقعوں سے آپ کو آرڈر مل گئے ہیں, بس جائیں. اچھا. اب کیونکہ پیچھے سے بہت ساری پورے پاکستان کے ہائی کورٹ سے پریکٹس ہو چکی ہوئی تھی, چیزیں سمجھ آ گئی تھی, کھا لیے تھے, سمجھ آ گئی تھی. تو اور اٹ واز ناٹ لائک کہ کسی کا بریف تھا, اٹ واز مائی اون بریف, تو مجھے تو کرنا ہی تھا اس کے لیے. آئی واز لٹرلی انجوائنگ اٹ, اور اللہ مجھے پاور بھی دے رہا تھا, اور مجھے بالکل وہ کوئی مشکلات فیل نہیں ہو رہی تھیں. اور یہ تو ہر لائر کو ہوتی ہیں, دیز آر آل نارمل. اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب فائل کیا انہوں نے بھی ڈسمس کر دیا, اور اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ جب ڈسمس ہوتا ہے فرسٹ ٹائم تو پھر آپ کے اس کے بعد آپ کی چیمبر اپیل فائل ہوتی ہے. اوکے. میں نے چیمبر اپیل فائل کی, اور چیمبر اپیل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اور جج, جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے, وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں آمنے سامنے. ٹھیک ہے. تو میرا کیس فکس ہوا چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے. سو چیف جسٹس آف پاکستان اور میں ان کی ٹیبل پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. انہوں نے جب وہ سارا کیس دیکھا, اور انہوں نے پہلے سے سارا پڑھ کے آئے ہوئے تھے, سارا کچھ انہوں نے سمجھ لیا. 2-3 پوائنٹس تھے جس کے اوپر وہ کلیئرٹی چاہتے تھے, وہ انہوں نے میرے سے پوچھے, میں نے ان کو بتایا, اور انہوں نے پھر یہی پوچھا کہ فیڈرل کی پاور کیسے ہے اور پروونشل کی پاور کیسے ہے قانون کے انڈر. وہ قانون سے چیزیں ان کو ایکسپلین کی, اینڈ ہی واز سیٹسفائڈ کہ دیر از اے کیس. یہ نہیں ہو سکتا ہے, اس پوائنٹ پہ وہ آ گئے تھے کہ جی ایک صوبہ کے ہم اپنا قرآن پاک کا مسودہ چھاپ رہے ہیں اور اپنا پڑھا رہے ہیں اور ٹرانسلیشن بھی اپنی کر رہے ہیں, اور دوسرا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا, ان کے لیے بھی جو میں نے دیکھا, جیسے نیچے ججز کے لیے وہ نیا تھا, تو وہ چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی نیا تھا اس وقت. انہوں نے بھی جب دیکھا تو ہی ریئلائز کہ یہ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے, انہوں نے مجھے 2 سوال کیے. انہوں نے کہا مجھے دو اس چیز کے اوپر جو ان سے خدشات ہیں, وہ یہ ہے نہیں کہ اس سے انتشار نہ ہو. پہلی چیز کہ لوگ جو ان سے وہ آپس میں انتشار زیادہ نہ ہو. اوکے, سمجھ گیا. اور دوسری چیز انہوں نے مجھے کہی کہ جو پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ ہے, پیپل ول ناٹ ٹیک اٹ ایز کہ ایک نوبل کام ہے لوگوں تک میسج پہنچانا ہے, دے ول اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ ایز اے بزنس, کمرشل ایکٹیویٹی. تو میں نے سر کو یہ جواب دیا, میں نے کہا سر دیکھیں یہ پرابلمس تو میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہیں, پاکستان جب بنا ہے تب سے بھی ہیں, لیکن اگر ہم اس سے ڈرتے رہیں گے کبھی سالو ہی نہیں ہوگی. تو وی شوڈ ایٹ لیسٹ ٹرائی. یہ سر سے اتارنے والی بات ہے نا, کہ کیونکہ اس سے یہ ہو سکتا ہے, لہٰذا جو چیز کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہے کرو ہی نا. لیکن ان کے یہ کیونکہ اب ہوتا ہی ہے نا, جب لائر آرگیو کر رہا ہوتا ہے جج کے ساتھ, تو جج اپنی کنفیوژن یا کویشچنز ان کو کلیئر کر کے اس بات تک جاتا ہے. تو وہ کلیئرٹی لینا چاہ رہے تھے, تو اس لیے انہوں نے مجھے یہ کویشچن پوز کیے. تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یعنی میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, لیکن اس کے بعد یہ آبجیکشن کیس لگے گا لارجر بینچ 7 ججز کے سامنے سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہے. سو یو ول ہیو ٹو کنونس ایوری ون, یا ایٹ لیسٹ میجورٹی. اور پھر جو ان سے یہ تمہارا کیس جو ان سے ایکسیپٹ ہوگا. سو میں نے کہا سر تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می اے چانس, آئی ول بی ویل پریپیئرڈ. اور وہ اللہ کی طرف سے کوئی 1 ہفتے یا 1.5 ہفتے کے بعد کیس لگ گیا. جب کیس لگا میں بینچ کے سامنے گیا, تو
اب وہی جو سوال میرے سے سارے صوبے کے ججز کرتے تھے نا کہ بھئی ہم اسلامیہ تو پڑھے ہیں, ہم عربی تو پڑھتے تھے, وہی والی کنفیوژن جو ساری تھی, وہی والے سارے کویشچنس تھے ان کے. اچھا جب میں نے ان کو, ایک ہوتا ہے کہ آپ فیکچولی جواب دے رہے ہو بس جج کو ہوا میں, ایک ہوتا ہے کہ آپ جب جج کو قانون میں لے کر جاتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے سامنے پڑھ کے ویریفائی کر لیتے ہیں تو پھر وہ کاؤنٹر کویشچن نہیں کرتے آپ کو. سمجھ گیا. اب وہ ساری سچویشن وہ کریٹ ہوئی تھی جس میں ان کو بتا رہا تھا سر قانون موجود ہے, قانون موجود ہے, ہمیں پڑھنا ہے اس کو, میں آپ کو پڑھاتا ہوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا انہوں نے کہا ایوری تھنگ از دیئر, تو امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ اب پھر چیف جسٹس صاحب کو سمجھ آ گئی کہ ان کو پورے بینچ کی سپورٹ ہے, اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, اس کی آبجیکشن کو ختم کریں. تو ختم کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا کہ نوٹسز کیے, سارے پاکستان کے ایڈوکیٹ جرنلز کو نوٹسز کیے, ریلیونٹ منسٹریز کو نوٹسز کیے, اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے جواب چاہیے عدالت میں اس کا. اور وہ میرے سارے آرگومنٹس جو تھے اس وقت پھر ساری اخباروں میں بھی رپورٹ ہوئے. اگلی ڈیٹ آ گئی. اب اگلی ڈیٹ کے اندر سارے صوبے آئے, سارے صوبوں نے آ کے اپنے ریپلائز جمع کروائے. سندھ نے نہیں کروایا, سندھ آیا لیکن اسے ٹائم لے لیا. اچھا. باقیوں نے اب جو ریپلائی جمع کروائے وہ کیا کروائے کہ جی ہمارے میں تو قانون بھی ہے اور ہمارے تو کورٹ کا آرڈر بھی ہے اور ہم پڑھا رہے ہیں. مطلب کورٹ کا آرڈر تو میں نے لیا تھا, اسی وجہ سے آپ پڑھا رہے ہیں, یہ جواب تھا ان کا. لیکن اب اتنے عرصے سے میں ان کے ساتھ جنگ لڑا تھا تو مجھے پتا تھا ایک ناک آؤٹ کویشچن ہے, کیونکہ جو اسٹیٹ ہے ابھی بھی, جو اسٹیٹ کے آفیسرز ہیں وہ ابھی بھی ویل ریسرچڈ نہیں ہے اس سبجیکٹ کے اوپر, اور آ کے بس وہی جیسے کورٹ کا ایک انہوں نے, جیسے آپ نے بات کی تھی فائل پوری کرنی ہوتی ہے بس دے دیتے ہیں, یہ وہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان ساروں نے اپنے جب ریپلائز جمع کروائے اور سندھ نے ڈیٹ لے لی, تو میں نے جج صاحب کو کہا کہ یہ پروسیجر آگے نہیں چل سکتا ہے, اس کے اندر ایک ٹیکنیکل گلینچ ہے, اور آئی ایم گوئنگ ٹو جسٹ پٹ ون کویسچن ان فرنٹ آف آل دی گورنمنٹس, اگر اس کا جواب دے دیتے ہیں تو آئی ول بی آؤٹ آف دس کورٹ, میں اپنا کیس واپس لے لوں گا. میں نے کہا جی بتائیں آپ. میں نے کہا سر میں آپ کا دھیان دلوانا چاہوں گا, جو اسلام آباد کا ایکٹ ہے اور رول ہے, رول کے اندر 2D ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ وہ پڑھانا ہے جو وفاق الاتحاد المدارس العربیہ سارے فقوں سے کنسنسس کرا کے ان کو دے گی اور پھر پبلش ہوگا. میں کہا سر ان کو کہیں وہ ایک صرف نوٹیفیکیشن دکھا دیں جس پہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کنسنسس سارے فقوں کا ہو گیا ہوا ہے, یہ پاکستان کا قانون ہے. اب وہ موجود ہی نہیں تھا. اچھا. آج تک تو ہے ہی نہیں تھا ان کے پاس وہ. انہوں نے ڈیٹ مانگ لی, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ کنسلٹ کریں. یہ تو آؤٹ آف سلیبس بات آ گئی ہے, اس کے لیے ہم تیار نہیں تھے. بالکل, یہ تو چیٹنگ کی ہے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے پھر وہ اس کو جو ان سے ٹائم مانگ لیا, اور تب سے لے کر ابھی تک, اب کوئی عید آ گئی اور پھر ہیئرنگ اب نہیں ہوئی, اس کے بعد پھر ہوگی. سو اب یہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ اس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اس وقت قانون موجود ہیں, کیونکہ دیکھیں جو میں لائر ہوں تو میں نے اپنا ساری چیز فاؤنڈیشن سٹرکچر لیگل کے اوپر بیس کیا ہوا ہے, اور جب آرڈرز بھی آ رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس لیگل سٹرکچر کی اپروول آلریڈی کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے. اب جو آپ کی جتنے بھی ایکٹس ہیں ان میں یونیفارمٹی ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 ویری امپورٹنٹ, کہ اگر ایک صوبہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ ہم ٹرانسلیشن کنسنسس والی پڑھائیں گے تو وہ باقیوں کے بھی اس میں آنا چاہیے. اگر ایک کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کی آن لائن ٹرانسلیشن کو گارڈ کریں گے تو باقیوں میں بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہے آپ کی ان سارے فقوں کی کنسنسس فیڈرل لیول پہ کروانا, اور آپ کی جو 18th امینڈمنٹ میں ایک نہ چاہتے ہوئے آپ سے غلطی ہو گئی تھی اس کو ریورس کرنا, اسپیشلی پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ کو. کیونکہ سر جو فیڈرل کا ایکٹ ہے اس کا ریلیونٹ سیکشن ہے 4, سیکشن 4. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کے مسودے کو اپروو کر کے اپنی ویب سائٹ پہ لگائے گی. ٹھیک ہے. تاکہ اب ٹرانسلیشن بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا جو کہ پنجاب نے ابھی کی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ کیوں سر آپ اور میں اب آج کل آن لائن قرآن پڑھتے ہیں, تاکہ ہم وہاں سے ہر بندہ پاکستان کے اندر ویریفائی کر سکے, کراس چیک کر سکے, تاکہ اور اس کو اسٹیٹ گارڈ کر سکے ہماری آنے والی زندگی تک. یہاں پہ ایک $1 ٹریلین کویشچن بنتا ہے کہ 1400 سال میں ہم کنسنسس نہیں کر پائے قرآن کی ٹرانسلیشن تک, تو یہاں پہ کیسے ہوگا سر؟ کیونکہ دیکھیں پہلے کوئی لیگل سٹرکچر نہیں تھا جو آپ کو پرووائڈ کیا گیا تھا جسے کیا جا سکتا تھا. میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. یہ آپ نے بہت ہی اچھا اور اہم سوال کیا ہے, اور اس دفعہ اس طریقے سے ہوگا تو کبھی جو اس چیز کو کے اندر کوئی ڈسٹراشن نہیں آئے گی. اچھا سر, ہوتا ہی ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر فقہ ہے نا, پہلے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے اپنا شو سٹارٹ کیا تھا کہ میرے سے یہ ٹاپک ریلیٹ نہیں کرتا ہے اینڈ آل دیٹ, لیکن ہوتا ہی ہے کہ سر جب لائر کوئی بھی
کسی بھی پروپوزیشن پہ کام کرتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹریٹ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے کسی, تو اس کے اندر جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے بھی اس طرح اس کو سمجھنے کی, پڑھنے کی کوشش کی ہے قانون کی حد تک. سر جو قانون کے اندر فقہ کی آپ کو ڈیفینیشن ہے نا سر, کوئی اسٹیچوٹری ویلیو وہ نہیں آپ کو ملتی. دیر از نو لیگل ڈیفینیشن اس چیز کی پاکستان قانون. یو ڈونٹ فائنڈ دیٹ اینی ویئر. However, if you say کہ فقہ are recognized, those are only recognized by the constitution. Why? Because constitution کے certain articles کے اندر فقہ کا word use ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی recognize. I think وہ religious practices کے مطابق ہے, you are free to practice. Exactly, absolutely وہی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اس چیز کو ڈیفائن بھی تو کرنا ضروری ہے نا, وہ کیا ہے. تو اس کو کوئی نہیں, آرٹیکل 31 ڈیفائن نہیں ہوا تھا. بالکل اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی, پھر اسلامیات الگ ہوا اور یہ الگ ہوا. اس کی بھی ڈیفینیشن ریکوائرڈ ہے, ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, تو پٹیشن فائل کرو. لیکن نہیں وہ سر, وہ میرے خیال سے جو فقہ کے لوگ ہیں ان کو مل کے ہی اس چیز کو کرنا ضرورت ہے. یہ ہمارا جو وہ ہے وہ تو سمپل ہے, اور وہ سب کے لیے ہے کہ بھائی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا, ہم تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو سر یہ ہے کہ یہ فقہ کی ڈیفینیشن نہ ہونے کی وجہ سے اب جو پاکستان کے اندر, اب جو میں آپ کو کیونکہ چیز سمجھانے لگا ہوں, یہ اب آج کرنٹ سچویشن ہے, لیگل سچویشن ہے فقہ کی. سر انہوں نے جو پہلے بھی کنسنسس کرنے کی ٹرائی کی ہے, یہ نہیں کہ یہ نہیں کی, لائک آن اے پرسنل لیول, ناٹ گورنمنٹل لیول. سر گورنمنٹ کسی حد تک انوالو ہوئی, لیکن اس میں بھی ٹیکنیکل ایشوز تھے, لیگل اسٹرکچر خراب تھا, وہ میں بتانے لگا آپ کو کیسے. سر جو سارے فقہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں نا, یہ وفاق الاتحاد المدارس العربیہ کے انڈر اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم ایز اے لائر دیکھتے ہیں کہ اس اینٹی کا اپنا اسٹرکچر کیا ہے, اس کی ریکگنیشن کیا ہے, کس کے ساتھ رجسٹر, اس کا اسٹیٹس کیا ہے. ویری گڈ, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس کا اسٹیٹس جب ہم سر دیکھتے ہیں تو وہ ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے جو کہ فنڈنگ بھی لے سکتا ہے, جو کہ سوسائٹیز ایکٹ کے اندر رجسٹر ہوا ہے, لیکن جس کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. انڈرسٹوڈ کہ لائک اٹس لائک ا پرائیویٹ باڈی, ٹرسٹ چل رہا ہے بیسیکلی, خود سے کر سکتے ہیں. اب وہ انہوں نے بنائی ہے, ٹھیک ہے, اوکے, وہ بنا کے اس کے اوپر وہ کنسنسس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب کنسنسس کر دیتے ہیں سر, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, مورلی بھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہم نے ایز اے لائر دیکھنا ہے لیگلی ہو سکتا ہے کہ نہیں, تاکہ اس کو پریکٹیکل افیکٹ ملا سکیں. یس سر, بالکل. تو لیگلی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی ہی کوئی اس وقت قانون کے اندر ایسی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے جو ان کی ایگزسٹنس کو وہ لیگل بیکنگ دیتی ہے. اٹس ناٹ لائک شریعت کاؤنسل یا کوئی چیز. اب میں اسی کی طرف آنے لگا ہوں کہ کس کے پاس ہے اب وہ ہے سر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے پاس کانسٹیٹیوشن کے انڈر. تو ٹیکنیکلی یہ ان کو بٹھا کے کروا سکتے ہیں, یہ الگ سے خود نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہ کنسنسس ریچ کریں, پھر یہ کاؤنسل کے پاس جائیں, اوکے, اور پھر وہ ایکشنیبل ہو جاتا ہے. پھر ایکشنیبل ہو جاتا ہے وہ کنسنسس, اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اور اس کے ایک اور بڑی وجہ, بڑی امپورٹنٹ اور تھن لائن ہے جو سمجھنا ضروری ہے. سر آج آپ میں اور سب لیٹ سپوز فقہ کے لوگ ہیں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے سر, ہم نے بیٹھ کے کنسنسس کر دیے اور اسی پرانے ماڈل پہ کیے, ٹھیک ہے. آپ اور میں 2 سال کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, کسی بھی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, غلطی ہو گئی تھی میرے سے, یا کچھ بھی ہو گیا نہیں, یا بڑا فوت ہو گیا, اگلا بندہ نامنیٹ ہو گیا, وہ کہتا ہے نہیں اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. بالکل کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی ہم ہائپوتھیٹیکلی ریزن کو سوچ سکتے ہیں. اب وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں نہیں نمائندہ, یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. However, وہ پہلے بھی لیگلی ایکشنیبل نہیں تھا, ابھی بھی نہیں, irrelevant سی بات ہے, آپ کریں یا نہ کریں. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب آپ اس کو اسٹرکچر میں لے کر آتے ہیں, جس کی کانسٹیٹیوشن کی پاور ہے کاؤنسل اسلامک آئیڈیالوجی کے انڈر, تو پھر اگر کوئی کہتا ہے نا مینوں نہیں مندا آتے, سر انہوں جیل ہوئے گی, بیکاز وہ قانون توڑ ہے. یس, سو دس از ناٹ فن. کہ دیکھیں آپ ایک دفعہ بیٹھیں, آپ نے ایک چیز کے اوپر کنسنسس کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ہولی بک کے اوپر کی ہے, اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر, سارے فقوں نے کی ہے, پھر پورے ملک کے اندر وہ پڑھایا جانا ہے, اس کی ٹیکسٹ بک جو سی ہیں وہ چھپنی ہے, پھر اس کو سپروائز کرنا ہے فیڈرل نے. اتنا سیریس سبجیکٹ ہے, اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کبھی بھی کھڑے ہوں گے اور آپ کہیں گے جی ہم نہیں مانتے. اٹ از ناٹ ہیپننگ. اس کے اندر یہ کہتے ہیں واٹ از دا, بیکاز یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ 2 ڈفرنٹ چیزیں ان مائی اوپینین. دیر از کے ایک آرٹیکل تھا, میں نے اسے پٹیشن فائل کی کہ بھائی یہ ہونا چاہیے, نہیں ہو رہا. اوور پیسیج آف ٹائم پنجاب, اسلام آباد, کے پی, بلوچستان سارٹ آف ایکویس کر کے, سندھ تھوڑا سا پیچھے, لیکن ایونچولی وہ بھی اسی پیج پہ آ جائے. ڈونٹ تھنک کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو, قطن یہ کوئی بندہ کل کو یہ نہ کہ جی اینٹی سندھی پروپیگنڈا ہے. اٹ جسٹ تھنگس ٹیک ٹائم, ہر گورنمنٹ ڈفرینٹلی آپریٹ کرتی ہے. نہیں بلکہ ایک چیز میں ایڈ کر دوں سندھی والے اس کے, کہ جب پہلے ایک کنسنسس کرنے کی کوشش کی تھی اور جو کتابیں بھی چھپی تھیں اس کے لیے, جو اسکولز میں انہوں نے پڑھانا بھی شروع کی,
تو اس کے اندر بھی سب سے پہلے سندھ ہی تھا, اور جو کنسنسس کیا گیا تھا وہ بھی سندھ میں ہی کیا گیا تھا. there you go. صحیح. لیکن دوسری پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ جو فک ہیں ایز لیگل اینٹیز ادر دین کانسٹیٹیوشن کے اندر مینشن کہ آپ یو آر فری ٹو پریکٹس کیا کہتے ہیں, ان کی ڈیفینیشن نہیں ہے, اور جو انہوں نے کاؤنسل بھی بنایا ہوا ہے اس کا بھی لیگل اسٹیٹس نہیں, مجھے جہاں سے چیز کاؤنسل کا لیگل اسٹیٹس ہے نہیں وہ جو اتحاد اس کا نہیں ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ روکنے والی چیز کیا ہے. چلو ایک طرف تو ایک کورٹ پروسیجر چل رہا ہے, وہ ایونچولی کنکلوژن کو آ جائے گا, ٹھیک ہے, وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, لیکن اس والی سائڈ پہ کیا پرابلم ہے سر؟ اس والی سائڈ پہ اندر امپورٹنٹ یہی ہے کہ کنسنسس جو ہے وہ کر کے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے اس کو اپروو کر کے نوٹیفائی کرے فیڈرل گورنمنٹ, تاکہ یہ جو پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک اتنا بڑا یہ جو مسئلہ ہے جس کو سالو نہیں کر سکے, کہ ہمارے پاس قرآن پاک کی آج تک ایک بھی ٹرانسلیشن نہیں ہے سارے فقوں کے اتحاد کے ساتھ جو ہو, تو وہ والا مسئلہ تو ختم ہونا ضروری ہے, اور وہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے. ڈز دس مین کہ جیسے یہ ہو جاتا ہے ایوری تھنگ ہیپنس کہ مدرسوں کے اندر بھی وہی قرآن پڑھایا جائے گا اسی ٹرانسلیشن کے ساتھ؟ سر مدرسوں میں تو جہاں پر ٹرانسلیشن پڑھائی جاتی ہے تو وہاں تو یہی پڑھائی جائے گی نا. ٹھیک ہے, تفسیر وہ جو مرضی پڑھائیں. لیکن ایک چیز میں اور کلیئر کر دوں آپ کو سر, اس پٹیشن کا یا اس سارے کے سارے کام کرنے کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے. یہ بڑی کلیئرلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی اب سے تو ایک ہی ٹرانسلیشن ہے اور باقی سب بند کر دیں. نو سر, جتنی باقی آپ پڑھیں, لیکن یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جس نے جو پوری نہیں کی ہوئی اس نے کرنی ہے. اوکے, یہاں پر میرے کیس کا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ جی آپ کسی کی ٹرانسلیشن آپ کو پسند ہے, اب آپ وہ پڑھ نہیں سکتے, وہ مارکیٹ سے غائب ہو جائے گی, آپ وہ غلط ہے, بس یہ صحیح ہے. اور آپ کسی کی بھی پڑھ سکتے ہیں سر. تفسیر کے اوپر تو آئی ایم ناٹ ورکنگ آن تفسیر, دیٹس ناٹ یور جاب, ناٹ مائی جاب. آرٹیکل 31 ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ تفسیر. ٹھیک ہے, اف وی گو آن تفسیر اور اف وی ٹاک اباؤٹ دا لاز دیٹ آر دیئر, تو دیکھیں سر ٹرانسلیشن سے ہی ٹریگر ساری آگے چیزیں ہو رہی ہیں. تو اگر آپ کا آن لائن جتنا کا جتنا مواد ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کرمنل اوفینسز بن رہے ہیں, تو آپ تفسیر کی غلط ڈیفینیشن کریں گے, آپ کو سزا بھی ملے گی سر. ظاہر بات ہے. تو وہ تو سارا میکینزم ویسے کام کرے گا. ہیو یو ٹاک ٹو جو سینئر علماء ہیں یا نہیں؟ سر پرسائزلی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, لیکن زیادہ لوگوں سے نہیں. لیکن جن لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس کے اوپر تیار ہیں, ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کسی حد تک ہم پہلے کر بھی چکے ہوئے ہیں, بٹ وی وانٹ این ایونیو کہ جہاں پر ہم اس چیز کو آگے لے کر جائیں. تو میرے خیال سے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہی انیشیٹو. ڈو یو فیل دس از ناٹ یور جاب؟ لائک یور جاب ایز لائر واز ٹو آئیڈینٹیفائی اے پرابلم ان لائک ایک چیز جو لا میں لکھی ہے اس کی انٹرپریٹیشن لینا, دیٹس یور جاب. لائک اگر ہم پورے معاشرے کو ایز اے فیکٹری دیکھیں, اس کے بولٹس دیکھیں, تو آپ نے اپنا پسٹن کا ٹاسک پرفارم کرنا ہے وداؤٹ کنسرننگ یور سیلف کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلتا ہے. یو سپوز ٹو یور جاب. ڈو یو لک ایٹ لائک دیٹ, یا آپ اس کو بالکل اینڈ تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ میری جاب دیکھیں پہلے تو اسٹارٹ ہوئی ہے بالکل ایک نارمل کویشچن سے, یار میں جو پڑھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, ویری نارمل کویشچن. میں آپ کے سامنے چائنیز کتاب رکھ دیتا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو کیا ہم بات کریں گے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو اس سے شروع ہوئی ہے. سیکنڈ بات یہ کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس ساری چیز کا قانون لے ڈاؤن ہوا ہے. اب وہ لوگوں تک یہ نہیں کہ میں کوئی اپنی خواہش لے کر آ گیا ہوں, میں نے داخل نہیں کی چیز, یہ موجود تھی, یہ موجود تھی. میں نے آپ کا دھیان دلوایا اس کی طرف, اور دھیان دلوانے کے بعد اس کو اتنی باریکی سے اسٹڈی کیا ہے کہ میں آپ کی ایک ایک چیز کی ڈسکرپنسی کے اندر تک پہنچا ہوں, اور آپ کو بتایا کہ جی اگر آپ نے اس کو اینڈ پروڈکٹ تک جو آپ نے پوچھا ہے لے کر آنے, تو آپ کو یہ پہلے مسئلے حل کرنے پڑیں گے. اوکے, کیونکہ اس میں سمپل مسئلہ یہی کہ ہر صوبہ خود سے نہیں چھاپ سکتا ہے, اور چھاپے گا اگر تو انتشار آئے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کے اوپر لا بھی موجود ہے, اب اس لا کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کی ٹرانسلیشن اور آپ کا قرآن پاک کا مسودہ جو ہے جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے, تو یہ تو لائف ٹائم کام ہے نا سر ان کا اس کو گارڈ کرنا. تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ میرا یہ لائف ٹائم مشن اسی لیے بھی ہے کیونکہ یہ جو سادہ ترین سوال ہے نا, اس کے اوپر اف یو جسٹ ٹیک اٹ آن دا ہیومر سائڈ, اب لوگ کہیں گے اے یودھیا نے کرتا, اے انہوں نے کرتا. او بھائی قرآن تمہارے سامنے ہے, ٹرانسلیشن اس کی تم نے خود پڑھنی, تم نے خود نہیں پڑھی. اب تم کسی کے اوپر ایجنڈا پہ کیسے ڈال سکتے ہو؟ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہمارا کام, اور ہمیں کون روک رہا ہے یہ کرنے سے, ہمیں سمجھنے سے کون روک رہا ہے. اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, جو قانون کے اندر عجیب انٹرپریٹیشن ہوئی جس سے آپ یقین کریں آپ اور میں اس کی پروڈکٹ ہیں. I went to LGS, you went to HSN college, and we were product of that environment. Misinterpretation. I'll tell you how. اچھا اب آرٹیکل 31 کے اندر ایک جگہ لکھا ہوا ہے اسلامیات, ایک جگہ لکھا ہوا ہے عربی, اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے قرآن.
انہوں نے قرآن کو تو پہلے کہا اس کو تو سائڈ پہ کرو, ہاں ٹھیک ہے. کچھ ٹائم کے بعد عربی پڑھانا شروع کر دی کچھ پبلک سکولز کے اندر, اور ہم لوگوں کو پرائیویٹ سکولز میں اسلامیات پڑھانا شروع کر دی, ٹھیک ہے. اب اسلامیات ہے ہسٹری آف اسلام, اب عربی ہے لینگویج جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. بھائی کس چکر میں پڑے ہوئے ہم کہ جو اصل چیز تھی جس کو ہم نے سمجھنا تھا, انڈرسٹینڈنگ ہے, اس سے دور رکھا اور اس کے مس انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کبھی اسلامیات کی کتاب پکڑا دی ہمیں یہ پکڑ لو, اور کبھی کہہ رہے جو زبان سمجھ نہیں آتی ہے اس کو پڑھ لو. اچھا پرائیویٹ اسکول کی اسلامیات اور پبلک اسکول کی اسلامیات بھی فرق ہے. یس, اینڈ دین اے لیولز میں آپ جائیں تو وہ تو پھر ایک ایڈیشنل لیول ہو جاتی ہے. آپ خود ہی حیران ہوتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بالکل, بکاز ہمارے دوست تھے جو میٹرک کر رہے تھے, یہ جب ان کی کتاب دیکھتے یار تم اور اسلامیات ہم اور اسلامیات پڑھیں. ایون پاکستان اسٹڈیز میں فرق ہوتا تھا کہ تم اور چیز پڑھے ہم اور چیز, تمہارا بہت ہی واٹر ڈاؤن ہے, ہمارا تھوڑا کم واٹر ڈاؤن ہے. تو یہ پرابلم ہے. ڈو یو تھنک اس کا ٹائم فریم کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ آئی نو دس از امپاسبل ٹاسک, ٹھیک ہے کہ ٹائم فریم ہے, پر وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ چیزیں کب امپلیمنٹیشن فیز میں؟ میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاتا ہوں. میں نا آج بھی, مجھے 6 سال ہو گئے اب اس پہ کرتے ہوئے پورے پاکستان میں جس کو بھی ملتا ہوں وہ کہتے ہیں یار 2 لوگوں کو نہیں چھیڑنا ہے, بہت ضروری پاکستان میں. ایک تو علماء حضرات کو نہیں تم نے کوئی بھی چھیڑنا, دوسرے نے وکیلوں کو نہیں چھیڑنا. اچھا, اور میرے جو 2 پاکستان کے سب سے زیادہ پاپولر کیسز ہیں نا, وہ ایک وکیلوں کی ٹریننگ کے اوپر ہیں کہ ان کو لائسنس نہیں دینا چاہیے ٹریننگ کے بغیر, اور وہ پورا آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اسپیشلی جو ویڈیو دیکھی تھی کچھ عرصہ پہلے میں جو لڑائی ہو رہی تھی کورٹ کے اندر, بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. تو اس میں جو پورا سسٹم بنا ہے کہ جس کا لا گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ آیا ہے, اور اس کے بعد آپ کی بار ووکیشنل کورس آیا ہے, سارا میں نے کیس پلیڈ کیا. تو اب جو بھی لائر بنتا ہے پاکستان کے اندر وہ یہ والے پروسیس سے گزر کے آتا ہے. اور دوسرا جو ان سے کہتے ہیں اسلام کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا عالم حضرات, ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. سر آپ یقین کریں صرف 6 سال ہوئے ہیں مجھے, 600 سال نہیں ہوئے. ان 6 سالوں کے اندر یہ دونوں کاموں کو آپ کو بتاؤں, مجھے کبھی تھریٹ نہیں آیا, کسی نے بدتمیزی نہیں کی, کبھی کچھ نہیں ہوا, ایک چیز بھی نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور میں 95% کام کر چکا ہوں. دونوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس وقت پنجاب میں, اسلام آباد میں, بلوچستان میں, کے پی میں, اور آف کورس پنجاب میں, سر اس 4 صوبوں کے اندر ان 6 سالوں کے اندر ہر اسکول کا مطلب ہے لٹرلی آپ کا ٹاپ ایلیٹ اسکول بھی اور آپ کا گورنمنٹ اسکول بھی, گریڈ 1 to 5 ناظر اور 6 to 12 ٹرانسلیشن بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن اس میں ٹیکنیکل گلنچ وہی ہے کہ ہمیں دیکھیں میرا تو کام وہاں پہ ختم ہو گیا تھا, میں کہتا ٹھیک ہے نہیں کرنا, لیکن میں نے یہی سوچا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, اس کو ریگولیٹ کون کر رہا ہے. یہ کویشچن بڑے امپورٹنٹ تھے. دیکھیں کوئی بھی صوبہ کا کہے گا ہم نے تو ذمہ داری پوری کر دی. ایز اے لائر مجھے پتا ہے کہ یہ اس کا ٹیکنیکل فالٹ ہے اور وہ لانگ ٹرم کے لیے سامنے آ سکتا ہے. تو ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو فکس دیٹ. اب 95% کام میں کر چکا ہوں سر, 5% رہ گیا. آپ نے ٹائم لائن پوچھی ہے, سو میں ٹائم لائن تو شاید نہیں دے سکتا, لیکن یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سر بہت قریب ہے. یہ سب کچھ جو ڈسکرپنسیز بھی ختم ہوں گی, سب پڑھیں گے بھی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے مجھے نہیں پتا, ٹائم لائن شاید بہت لمبی ہوگی, اللہ کے کرم سے سب سمجھیں گے بھی. میرا یہ خیال ہے کہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ میرے لیے بھی ذاتی طور پہ ٹو نو کیا کہتے ہیں کہ ایک کلاسک آرکیٹائپ آف ریلیجیس پرسن کے علاوہ بھی آپشنز ہیں. دے تھنک دیٹ وے, اینڈ آئی تھنک کیوروسٹی کا کوئی لمٹ نہیں ہوتا. میرے تو خیال سے پاکستان کے اندر یہ بھی مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ ہر بچے کو کانسٹیٹیوشن پڑھنا چاہیے, تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو کہ یار ہمارا ملک کیا ہے, کیوں ہے, کس طرح ہے. بیوروکریٹک سسٹمز پڑھنے چاہیے, یہ کمپلسری ہونا چاہیے. بٹ آبویسلی لائک آئی ڈونٹ تھنک کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی امینڈمنٹ موجود تھی اس کے تحت اس کو انفورس کروا سکتے ہیں, بٹ یہ کرٹیکل ہیں. کیونکہ وکیل کا کام ہوتا ہے قانون کو سیف گارڈ کرنا, اس کی انٹرپریٹیشن لینا. تو ایک بیسک چیز جو کانسٹیٹیوشن میں تھی اس کو انہوں نے کی ہے, اور یہ ان کی اپنی وولیشن سے ایک چیز ہو رہی ہے. بھائی آپ کا آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. آئی تھنک کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کے سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے, تو آپ جو ان کی ریکوزٹ جرنی ہے ہم کیس فائلز بھی ساتھ اٹیچ کر دیں گے, سو دیٹ یو کین سی دس فار یور سیلف. کمپلیٹ سیٹ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں گے جہاں جہاں کیا ہوئے, تو یو کین گو تھرو دیم. یہ ایجوکیشن آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. کیوں نہ تو صرف قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے اور ٹرانسلیشن کے پوائنٹ, بٹ ہاؤ دا لیگل سسٹم ورکس. ہمارے ملک میں بہت ساری بات ہوتی ہے لیگل سسٹم میں پرابلمس ہیں, اور ہیں, ایسے نہیں کہ نہیں ہیں, بٹ آن بہت سارے ایشوز تھرو پرسیویرنس آپ رزلٹس نکال سکتے ہیں. بھائی انیک بھائی آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. یو ویلکم سر, تھینک یو فار انوائٹنگ. جزاک اللہ خیر.